ناظرین کرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے روحانی مرکز سہارنپور کے جو فاؤنڈر ہیں اور جو ڈائریکٹر ہیں محترم جناب مجاز الحق صاحب، ان کا ہم اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں. بہت خیر مقدم آپ کا جناب مجاز الحق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے. یعنی راہ نجات میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ طبیب اور ڈاکٹر یا پھر حکیم کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پر ہم بات کرنے والے ہیں. حضرات، یہ جو ہماری زندگی ہے اس میں دکھ بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، شادمانیاں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں. اور دوسری طرف اگر زندگی کی تصویر کو دیکھیں تو اس میں دشواریاں بھی ہیں، اس میں دکھ بھی ہیں، بہت ساری تکالیف بھی ہیں. جسمانی تکالیف کی اگر ہم بات کریں، چونکہ آج ہم تکالیف کے تعلق سے مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں، تو ایک مریض کا آدھا مرض تبھی ختم ہو جاتا ہے جب اس کا طبیب، اس کا ڈاکٹر یا پھر اس کا حکیم اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آتا ہے، شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنے پن کے ساتھ پیش آتا ہے، تو آدھا مرض وہیں ختم ہو جاتا ہے. حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، ایک مثالی زندگی ہے، مشل راہ ہے ہم سب کے لیے. آپ نے ہمیشہ جو دکھی ہیں، جو لاچار ہیں یا وہ لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، محبت کا ہاتھ رکھا. آج کے دور پر اگر ہم نظر جب ڈالتے ہیں تو بہت افسوس کا سامنا ہوتا ہے کہ آج ایک ڈاکٹر یا پھر حکیم یا پھر طبیب کا اپنے مریض کے تئیں جو اس کا برتاؤ ہے، جو رویہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں افسوسناک ہے. اس پر بہت ہم تفصیل سے بات کریں گے محترم جناب مجاز الحق صاحب کے ساتھ، لیکن اپنی بات کا آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر یا پھر طبیب کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں محترم جناب مجاز الحق صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر کی ذمہ داریاں. جی میں اصل میں اس کی شروعات ایسے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک پیش کر دوں. پہلے بخاری شریف کی حدیث ہے. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اللہ نے ایسی کوئی مرض نہیں اتارا جس کی دوا نہ اتاری ہو. بے شک بے شک. مطلب نئی بیماریاں اگر آتی رہتی ہیں زمانے میں تو ان کی دوائیں بھی ایجاد ہوتی رہتی ہیں، ڈسکوری ہوتی رہتی ہے. ایک اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ کچھ بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور ہم بیمار ہوں تو کیا دوا کیا کریں؟ حضور نے ہاں بالکل دوا کیا کرو، اللہ نے ہر بیماری کی دوا اتاری ہے. بے شک بے شک. اور اللہ ہر بیماری کے ساتھ دوا اتارتے ہیں سوائے بڑھاپے کے. بڑھاپے کا علاج نہیں ہے، باقی سب چیزوں کا علاج ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا، ہر مرض کی جو ہے علاج ہے. جی. سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے 68 اور 69 نمبر آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اللہ کی بتائی بھی راہوں پہ چلتی ہے اور جگہ جگہ سے پھلوں کا رس چوستی ہے. اس کے بعد پھر اس کے پیٹ سے ایسا مشروب پیدا ہوتا ہے شہد کے بارے میں جی کہ وہ لوگوں کے لیے شفایاب ہے. بے شک بے شک. ڈاکٹر کی مثال جو ہے میں اسی مکھی سے دیتا ہوں. ڈاکٹر اگر اللہ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلے تو لازمی بات ہے کہ وہ لوگوں کے لیے شفا یاب بن جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ شفا دینا، زندگی بچانا، زندگی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. بے شک. اب اللہ اگر کسی اپنے بندے پہ بھروسہ کرتا ہے، اسے طب کا علم دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کا نائب ہے اور اللہ نے اس پہ بھروسہ کیا ہے. تو اسے اپنی اس اعزاز پہ اپنی خوش نصیبی ماننی چاہیے کہ اللہ نے مجھے تمام اتنے انسانوں میں معزز کیا ہے کہ مجھے اس طب کے علم سے نوازا ہے. جتنے انبیاء ہیں شروع سے آخر تک آپ دیکھ لیں، انہیں طب کا علم ضرور دیا اللہ نے تھوڑا بہت، بلکہ ایک نبی کی تو مطلب یہ معجزہ طب تھا عیسیٰ علیہ السلام. جی. کہ وہ کوڑ ہو یا برس ہو، ہاتھ رکھتے تو ٹھیک ہو جاتا تھا. قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے. اور مادرزاد اندھا ہو، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے وہ بینا ہو جاتا تھا. اور مردوں میں جان ڈال دیتے تھے. پرندہ بنایا مٹی کا اور اللہ کے نام سے اس پہ پھونک ماری اور وہ زندہ ہو گیا. تو ایک نبی کا طب ہی اس کا مطلب معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو معاملہ ہے ڈاکٹر کو جو خیال کرنا چاہیے نا، جو اس کی ذمہ داریوں میں بات آتی ہے کہ اسے سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کا خیال ہونا چاہیے. جی.
کہ اپنی ڈریس، اپنی صفائی، اپنی فٹنس، شیو بڑھی ہوئی نہ ہو، جوتے صاف ہو. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب مریض آتا ہے نا وہ پریشان حال ہوتا ہے. وہ پرسنالٹی دیکھ کے اسے لگنا چاہیے کہ ہاں میں نے کسی مضبوط آدمی کے ہاتھ میں اپنا معاملہ دے دیا. یعنی نفسیاتی پہلو ہے اس کے چہرے پر. آپ دیکھیں گے کہ اس پہ خوشی کے رنگ ہیں، اس میں حوصلہ ہے، امنگ ہے اور ایک تازگی ہے، تو مریض کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. لگے گا نا اسے کہ میں کسی پرسنالٹی سے ملا ہوں. تو اپنا جو ہے نا اپنا خیال رکھنا، اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ڈاکٹر کے لیے. وہ بے ڈھب پیٹ ہوگا، بے ڈھب جسم ہوگا، اس سے مریض یہ کہے گا یہ تو خود ہی بیمار لگ رہا ہے، تو یہ کہاں میرا علاج کر پائے گا. دوسرے نمبر پہ کہ اپنی نالج بڑھاتا ہو، ہوم ورک کرتا ہو، جو لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں ان سے جڑا رہتا ہو، تمام جو تازہ ترین، جس سے کہ اس میں کانفیڈنس آئے. جو نئی ڈسکوریز آ رہی ہیں اگر اس سے جڑا رہے گا ڈاکٹر تو اس کے اندر اپنا ایک ایسا کانفیڈنس آئے گا کہ وہ کسی بھی قیمت پہ کہیں جھجکے گا نہیں. صحیح بات ہے. اندر کوئی گلٹ نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہا آپ نے. نئے امراض ہوتے ہیں، نئے امراض کے تعلق سے نئی نئی ریسرچز آتی ہیں، نئی نئی دوائیں سامنے آتی ہیں، تو ان سب سے اس کو آشنا ہونا چاہیے. ہاں جی. ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کا اخلاق اور اس کی ہمدردی بہتر ہونی چاہیے. یہ مریض کے ساتھ اگر بہتر ہوگی، اپنائیت کا احساس ہو. ایسا نہ ہو کہ مریض آئے کھٹا پٹ اپنا جلد بازی کرے اور کچھ دوائی لکھی اور چھٹی، بلکہ اس سے کچھ گپ شپ کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں، آپ دور حاضر پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ہم نے جیسے کہ آغاز میں اپنی تمہید میں ہم نے یہ بات کہی کہ جو ایک پیشہ ہے بہت ہمدردی کا ہونا چاہیے، بہت اپنے پن کا ہونا چاہیے، اس میں شفقت بھی ہونی چاہیے، اس کے بعد دواؤں کا استعمال ہونا چاہیے، یعنی علاج ہونا چاہیے. تو ذہنی علاج سب سے اہم ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بہت روکھے پن سے پیش آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام ڈاکٹر سے، تمام طبیب یا تمام حکیم جو ہے اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز، حکیم تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل لگتا ہے کہ آپ ہی سب سے قریب ہو، آپ پر ہی ہماری تمام تر اٹینشن ہے، آپ تک ہی تمام ہماری جو ایک ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن روکھا پن ہوتا ہے بہت زیادہ بہت سارے ڈاکٹرز میں. اسی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ اخلاق جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جن کے اخلاق اچھے ہیں. بلا شبہ. جی. تو ڈاکٹر کا اخلاق مریض کے ساتھ اس کی آدھی بیماری دور کر دیتا ہے. جی. ایسی اپنائیت سے اس سے تھوڑا سا گپ شپ کرے، اس کے گھر کے بارے میں تھوڑا، اس سے لگے گا کہ یار یہ تو بہت قریب ہے میرے. آپ یقین کریں، میرے اپنے ایک ڈاکٹر ہیں، میں دوست بھی ہیں تو قریبی بہت، سمیر شریواستو نام ہے ان کا، دلی میں ہی ہے. کیا بندہ ہے جی، وہ کس طرح سے بات کرتا ہے لوگوں سے، مطلب میرے سے نہیں سبھی سے. ان کا یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی قریبی، بالکل بھائیوں کی طرح سے. یہ رویہ مریض کو آنے کے بعد، جینٹس ہوں لیڈیز ہوں، یہ لگنا چاہیے ہم اپنے بھائی، اپنے باپ یا اپنے کسی قریبی اس کے پاس آ گئے. اس سے یہ رہے گا کہ آپ مریض کے اندر تک کی بات لے سکتے ہو. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ مریض کی مسائل پہ، اس کی بیماری پہ، اس کے حالات پہ نظر ہونی چاہیے، اس کی جیب پہ نظر نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. پیسے لینے کی منائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے علم کو اللہ کے بندوں میں بانٹ رہے ہیں تو، اور نیت بھی یہ ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو پھر پیسہ آپ کے لیے سیکنڈری ہو جائے گا. صحیح بات ہے. ٹاپ پرائیورٹی آپ کی اپنے مریض کے مطلب جو مسائل ہیں وہ ہوں. ایک بات اور بھی ہے، ڈاکٹر کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کسی قسم کی تفریق نہ کرے، کوئی فرق نہ کرے، نہ تو مذہب کا، نہ جینڈر کا، نہ امیر غریب کا. بہت اچھی بات. نہ مطلب پڑھے لکھے جاہل کا امتیاز نہیں کرنا ہے، کوئی بالکل فرق نہ کرے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو اسے اللہ رب العزت نے طب کا علم دیا ہے نا، وہ ایک ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کبھی فرق نہیں کرتے، اور اللہ نے ایک موقع دیا ہے خدمت کرنے کا. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہمدردی کے ساتھ پیش آتا ہے ڈاکٹر تو اس کا مرض کافی حد تک، اس کا تکلیف جو ہے بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر اگر آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، ڈاکٹر کا ہاتھ آپ کے کندھے پر آ جاتا ہے تو آپ بہت بہتر محسوس کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج صرف ایک پیشہ مان لیا گیا ہے اس خدمت کے جذبے کو. ڈاکٹر کو اپنے پیشے کو محض ایک پیشہ ماننا چاہیے یا اس کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں؟ نا پیشہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو اصل میں ایک مرسی کا ایک رویہ سمجھیے آپ، ایک رحمت کا معاملہ. کیونکہ اللہ کی صفت ہے شفا دینا، اور اللہ نے بھروسہ کر کے کسی کے حوالے کیا ہے تو یہ پیشہ نہیں بنانا چاہیے. بے شک. پیسہ سیکنڈری رکھے، ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھے. اپنی رحمت للعالمین کی امت میں سے ہیں تو رحمت اپنی برسائے لوگوں پہ. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کا مریض، اس کے اوپر توجہ آپ کی. ایک اور بہت ضروری چیز ہے ڈاکٹروں کے لیے کہ انہیں جو ہے نا
اپنی توجہ ہے وہ ڈائگنوز پہ رکھنی چاہیے، نہ کہ علاج پہ۔ علاج سیکنڈری چیز ہے، اگر ڈائگنوز صحیح ہوگا نا تو پھر آدمی کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے ڈائگنوز پہ نظر رکھے، ڈائگنوز ہونا چاہیے بڑھیا ڈاکٹر کا، اس کے بعد دوائی ہلکی پھلکی بھی کام کر جاتی ہے، آپ یقین کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ طب کا معاملہ ایسا ہے کہ ڈاکٹرز تو اللہ رب العزت نے حکیم بھی پیدا کیے، جتنے انبیاء ہیں سب کو طب کا علم دیا، اس کے بعد جتنے ولی اللہ ہوئے آپ یہ دیکھیں سب کو طب کا علم کچھ نہ کچھ دیا ہے، جس سے کہ وہ لوگوں کی روحانی علاج بھی کر سکے اور جسمانی بھی کر سکے۔ صاحب ولی اللہ دہلوی، محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ عبادات سے تو جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ڈاکٹر ہر ٹائم یہ ایسا پروفیشن ہے کہ اس میں خدمت میں تو اللہ کے قریب رہتا ہے، مطلب اللہ ملتا ہے، ایک موقع ہے خدمت کرنے کا۔ ہاں، ایک حدیث قدسی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ بندے میں بیمار ہوا تو میرے پاس نہیں آیا، عیادت کو نہیں آیا، کہ اللہ تو بیمار ہوا، کہ ہاں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تو اگر عیادت کو آتا تو مجھے وہی پاتا۔ اب ڈاکٹر جو ہے اگر وزٹ پہ اپنے ہاسپٹل میں یا اپنے مریضوں سے آ کے سب سے پہلے تیمارداری کریں، اب پوچھے تمہارا کیا حال ہے، تو وہاں تو اللہ کو پائے گا وہ۔ آپ اس حدیث سے دیکھیں نا کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے انسان۔ تو ڈاکٹر کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر ٹائم اللہ کے قریب ہے اگر اس کا مزاج صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی بار ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، کہ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے مریض کے پاس، اس ٹائم اسے اپنا حلیہ نہیں دیکھنا، اپنی پوزیشن نہیں دیکھنی کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے، اپنا فرض دیکھنا ہے، اس ٹائم سب سے پہلے اسے وہ دیکھنا ہے۔ میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ ڈاکٹر جو ہیں سلنڈر کا انتظار نہیں کرتے بلکہ منہ دے کے مریض کے اور سانس دیتے ہیں جس سے پمپنگ ہو جائے، آکسیجن مل جائے، مطلب انتظار نہیں کرتے اس کا۔ یہ جو ساری ذمہ داریاں ہیں اگر ایک ڈاکٹر کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں، اخلاقی معاملہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ کسی مریض کو جو ہے وہ حوصلہ توڑنے والی بات نہ، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ لیکن اسی بات کو میں اپنی آگے بڑھاتا ہوں، آپ تو دن بھر میں سینکڑوں مریضوں کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت سارے مریض جو ہیں شفا یاب ہوتے ہیں، آپ جو دوائیں دیتے ہیں، آپ جو مشورہ دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں اس کو محض ایک پیشہ مان لیا گیا ہے، بہت سارے ڈاکٹرز نے اس کو صرف پیشہ مان لیا ہے، صرف پیشہ مان لیا ہے، خدمت نہیں، بہتر اخلاق نہیں۔ وہ اگر آپ جاتے ہیں کوئی مرض کا علاج کرانے کے لیے تو مرض کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیں گے، اگر آپریشن نہیں ہے تو آپریشن کی ضرورت آپ کو بتا دیں گے، خرچہ اگر 10 روپے کا ہے تو آپ کو 1000 بتا دیں گے۔ تو اس طرح کا جو رویہ ہے ڈاکٹرز کا، طبیب کا، یہ کیسا ہے؟ یہ اللہ کا بھروسہ توڑ رہے ہیں۔ اللہ نے جس طرح سے اعتماد کر کے انہیں طب کا علم دیا ہے، انہیں معزز کیا ہے، یہ مسیحا کہلاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، قرآن یہ کہتا ہے سورہ مائدہ میں آیت 32 کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب ڈاکٹر جو ہیں ان کا کام زندگی بچانا ہے، اگر ان کی نظر اپنے مریضوں کی زندگی، اس کے حالات اور اس کی بیماریوں کی بجائے اس کی جیب پہ اور اسے لوٹنے میں لگ جائے تو وہ اس فرض کو ادا نہیں کر رہے جس وجہ سے اللہ نے انہیں طب کا علم دیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے یہ جو علم دیا ہے ہمیں تمام لوگوں سے الگ کر دیا۔ اگر ان کی نظر میں بات ہوگی کہ ہم اللہ کی طرف سے معزز ہوئے ہیں تب وہ انجوائے کریں گے اسے، کہ شکر منائیں گے۔ اب آپ دیکھیں ڈاکٹر کی ذمہ داریوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اندر سیکریفائز، ایثار کا جذبہ ہو۔ بہت اچھی بات۔ رات میں کسی ٹائم مان لو کوئی مریض ایسا آ جاتا ہے ایمرجنسی کا، اس ٹائم الجھے نہ، پریشان نہ ہو، غصہ نہ کرے، بلکہ اس ٹائم اپنے اوپر یہ انجوائے کرے اس چیز کو کہ اللہ رب العزت نے مجھے سکھایا تبھی تو میں ان لوگوں کے کام آ رہا ہوں، ورنہ پتہ نہیں ہے کہاں جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ شکر بھیجے گا اس بات کا تو لازمی اللہ اس کی علم میں بھی اور اس کی زندگی میں اور اس کے بچوں میں برکت دے گا، کیونکہ ڈاکٹر کو بہت سارے سیکریفائز کرنے ہوتے ہیں۔ کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی فنکشن میں کال آ گئی، فوراً بھاگیں گے۔ تو جو صحیح ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی نظر جو ہے وہ اپنی لگژری پہ نہیں ہوتی، اچھی گاڑی، اچھا پیسہ، اچھا اپنی ذمہ داری پر ہوتی ہے۔ تو ہر پروفیشن میں مل جائے گا آپ کو، لیکن جو پروفیشن مرسی کا آپ نے اپنایا ہے یہ تو ایک طرح سے اوکھلی میں سر دینے والی بات ہے۔ آپ یقین کریں ڈاکٹر کے پاس مریض آنے کے بعد
اسے بالکل یہ لگنا چاہیے کہ میں اپنے میرے پاس جو عورتیں بچی ہے وہ لوگ آتے ہیں، آپ یقین میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں، بعضا تو پیٹ نہیں کرتا، بعضا نیچے بیٹھتا ہے کرسی پہ بیٹھنے تو احترام کی بات ہے، ہاں ادب اتنا کرتے ہیں، یہ پروفیشن ہی ایسا ہے کیونکہ اللہ کی سنت ہے، اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دے دی تو آپ اسے بانٹیے۔ اچھا، اس کے برعکس بہت سارے لوگ، بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے طبیب آپ کے ایک معمولی مرض کو بھی لا علاج قرار دے دیتے ہیں، تو یہ تو جو رویہ ہے یہ کیسا ہے؟ یہ بھی کہیں نہ کہیں جیب پہ نظر والی بات ہے۔ ہاں، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ اکثر مریضوں کے جو وہ ہوتے ہیں گھر والے اٹینڈنٹ، وہ مریض کو کوئی اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے تو اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں ڈاکٹر کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز، اور اکثر اس کے بعد پھر وہ تشدد کا نشانہ بنتا ہے ان کا ہاسپٹل بھی اور وہ خود بھی۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اور مریض کے بیچ رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر مریض کے بیچ میں جو رشتہ ہونا چاہیے نا، وہ ایک روحانی رشتہ ہے۔ جیسے اللہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، بالکل اسی طرح سے ڈاکٹر کو ہر وقت اپنے جو مریض ہیں ان کی بھلائی، مطلب مین چیز یہ ہے کہ آپ دعا کر کے گھر سے نکلیں کہ اللہ یا ایشور تو نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں، بس اب تو ہاتھ میں میرے شفا دے اور تو انہیں سنبھال، تو انہیں ٹھیک کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا ضرور کرے ڈاکٹر نمٹنے کے بعد تمام اپنے مریضوں کے لیے۔ ایک اور ڈاکٹر کے اندر صفت ہونی چاہیے کہ اسے ٹائم کا بڑا پابند ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ٹائم کا پابند ہوگا ڈاکٹر تو مریض میں اس کا اعتماد بڑھے گا، ورنہ جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا مریض میں مایوسی آتی ہے۔ اچھا، وقت کم ہے مولانا صاحب، تو ایک سوال اور بڑا اہم ہے۔ ہم نے ڈاکٹرز کی بات کی، ان کی ذمہ داریوں کی بات کی، تو مریض کی بھی کیا کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ بالکل بنتی ہیں۔ مریض کو اپنے ڈاکٹر پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بعد ڈاکٹر اچھی طرح سرچ کر لے کسے دکھائیں، لیکن ایک بار دکھانے کے بعد پھر اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، بار بار ڈاکٹر نہ بدلے، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ ہے۔ دوسرے جو ڈاکٹر پرہیز کو بتائے وہ پرہیز کرے، اپنی صفائی کا، اپنے دانتوں کا، اپنے ناخنوں کا خیال رکھے، اور جس پرہیز کو ڈاکٹر کہے وہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پراپر ٹائم پہ دوائی لے، کھانے پینے کی جو چیزیں ڈاکٹر منع کرے ان سے بالکل اوائڈ کریں۔ کالرز انتظار کر رہے ہیں۔ ایک آخری سوال بہت مختصر میں، دوا لیتے وقت یا علاج کراتے وقت کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اللہ شافی اللہ کافی۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ نے اللہ شافی اللہ کافی پڑھ دیا تو آپ نے اللہ کو بیچ میں ملا لیا، شفا اللہ کے ہاتھ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے شفا طے ہو گئی اگر آپ نے یہ دعا پڑھ کے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ کالرز سے بات کرتے ہیں۔ آسیہ صاحبہ پہلی کالر ہیں، ہمیں غازی پور سے انہوں نے فون کیا ہے۔ فرمائیں بہن آسیہ، کیا سوال ہے؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے آسیہ بہن اور سوال پوچھیے۔ آسیہ صاحبہ، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن۔ آپ سے بات تبھی ممکن ہو پائے گی جب آپ ٹی وی کی آواز بند کر پائیں گی۔ جی، غالباً آسیہ صاحبہ سے ہماری بات ممکن نہیں ہے۔ کرناٹک سے کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ آسیہ صاحبہ سے بات ممکن نہیں ہوگی۔ کرناٹک سے جو کالر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بتائیں کیا سوال ہے؟ کرناٹک سے بات کر رہے ہیں۔ جی جی جی، فرمائیے۔ مجھے شوگر ہے۔ کتنی عمر؟ اب شوگر تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے نارمل ہے، اور مجھے پانی کی پیاس بہت لگتی ہے، پانی کی پیاس بہت ہے، 8-10 لیٹر دن میں پی جاتی ہوں، اور 1-1 گھنٹے کو مجھے واش روم جانا پڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ پیٹیوٹری کا پرابلم ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہے؟ جی، پیٹیوٹری نازل اسپرے دے کے ہے، اسپرے کرنا ہے ناک میں رات میں۔ نیزل اسپرے دیتے ہیں۔ جی، آپ کی عمر کتنی ہے بہن؟ میری 54 ہے۔ 54 ہے۔ یہ نازل اسپرے جو ہے نا پورا لائف لانگ، جیسا شوگر کی ٹیبلٹ لیتے ویسا ہر روز رات میں لینا بول کے ڈاکٹر بولے۔ ہم ایسا میڈیکل کا ایسا ٹریٹمنٹ کرانا نہیں چاہتے، حکیم صاحب سے جو ہے نا کچھ صلاح مشورہ کرنا۔ بہت شکریہ بہن۔ سانس تو نہیں چڑھتا؟ سانس تو نہیں پھولتا ہے آپ کا؟ نہیں، سانس نہیں پھولتا، مجھے دوسرا کچھ پرابلم نہیں ہے، شوگر ہے 4 سال سے۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ نارمل ہے۔ جی جی، مولانا صاحب کیا ان کو دوائی لینی چاہیے، کیا ان کو علاج کرنا چاہیے؟ جی، بسم اللہ۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سب لوگ نوٹ کر لیں کہ 100 گرام کلونجی، 100 گرام جوں، 100 گرام گیہوں، 100 گرام کھانے کا گوند،
یہ 4 گلاس پانی میں خوب اچھے سے پکائیں. جب پک پک کے پانی 3 گلاس رہ جائے تو اسے چھان کے پانی بوتل میں بھر لیں کانچ کی, اور جو بچا ہوا سامان ہے اسے دوبارہ 2 گلاس پانی میں پکائیں, اور اسے پک پک کے جب وہ 1.5 گلاس رہ جائے تو اسے پھر چھان کے اس میں بھر لیں بوتل میں, اسی بوتل میں. اور یہ 1 کپ روز صبح کو نہار منہ پینا شروع کر دیں 10 دن تک, اور اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے, تو یہ 1 مہینے میں ان کی شوگر نارمل آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری پرابلم جو یہ بتا رہی ہیں اس کے لیے ایک تو انہیں آدھا چمچ زیتون کا تیل پینا چاہیے صبح شام. ایک تو ان کی پیاس کم ہو جائے گی اس سے, اور ایک جو ان کو پرابلم اس کی نزلے والی ہے تو جس کی وجہ سے رات میں وہ لینا پڑتا ہے, وہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ. اور سرسوں کا تیل ناک میں ڈالا کریں. اور جو پانی پیتی ہیں 8-10 لیٹر پانی, اس کے لیے زیتون کا تیل پئیں گی تو اس سے انشاءاللہ ان کی پیاس کم ہو جائے گی. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. اور ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 80 نمبر آیت, اس کا ورد رکھیں, کم سے کم 21 بار پڑھ لیا کریں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل شوگر نارمل رہے گی, مٹھائی اور پھل ہوگا, پرہیز رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب اگلی کالر سے بات کرنے سے پہلے ہم ناظرین سے تمام درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو جب آپ سوال پوچھیں تب اپنی ٹی وی کی آواز بند رکھیں گے, تبھی آپ کی آواز, آپ کا سوال, آپ کی بات ہم تک پہنچ پائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹی وی کی آواز کھلی رکھی تو آپ سے بات ممکن نہیں ہو پائے گی. سمیرہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں, خرجہ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میرے نانا نانی کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہو, مطلب پوری ٹانگ میں درد رہنے لگا ہے, اور وہ چلت رہنے جاتا ہے ان سے زیادہ, اور ٹانگ بھی نہیں اٹھتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, مطلب کہ 5-10 منٹ کے لیے ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے, لیکن ہوتا ضرور ہے. اور تیسرا یہ کہ میرے ابو کو کام نہیں چلتا, ان کے لیے کچھ دعا بتا دیجیے کہ اچھے سے کام کرنے لگے ان کو. ٹھیک ہے بہن, آپ پیٹ میں جو درد ہوتا ہے تیز تو نہیں ہوتا؟ درد تیز تو نہیں ہوتا سمیرہ بھائی کے, بچے کے. ہاں بھائی کے اور عمر کتنی ہے بھائی کے پیٹ نہیں, بھائی کے پیٹ میں جو درد ہوتا ہے دیر تک ہوتا ہے؟ تیز ہوتا ہے روز, مطلب روز ہو ہی جاتا ہے, مطلب ایسے ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے 5-10 منٹ کے لیے ہوتا ہے, بند ہو جاتا ہے. اور تیز ہوتا ہے درد؟ ہاں جی بہت تیز ہوتا ہے, ایک دم سے ہوتا ہے. کتنی عمر ہے بھائی کی؟ بھائی کی عمر 12-13 سال. 12-13 برس کے بچے ہیں جی. وہ جو ٹانگوں کا درد ہے, گھٹنوں کے درد والی بات, گھٹنوں کے درد کے لیے تو یہ کریں کہ ایک تو کلونجی اور ایک مہندی پتا اور ایک کوٹ مٹی, یہ 3 چیزیں برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں, صفوف بنا لیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. اور ہلدی والا دودھ رات میں پیا کریں, آدھا چمچ ہلدی ڈال کے دودھ میں, اور 1 چمچ شہد, 2 چمچ سیب کا سرکہ, 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام پئیں. انشاءاللہ 1 مہینے میں گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے. 1000 بار یا سلام یا اللہ پڑھتی رہے. یہ تو ہو گئی گھٹنوں کے درد کے لیے. نانا نانی کے لیے. ہاں, پیٹ کے درد کے لیے بچے کو 2 چمچ زیتون کا تیل نہار منہ پلانا ہے 10 دن تک, اور کھانا بالکل ہلکا دینا ہے, دلیا کھچڑی اس طرح کی چیزیں, مطلب انڈا گوشت وغیرہ بالکل نہ دیں. اور یا سلام یا اللہ اسے بھی کہیں کم سے کم 100 دفعہ پڑھ لیا کریں. 2 چمچ زیتون کا تیل صبح کو خالی پیٹ 10 دن تک, انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے پیٹ کا درد ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. کاروبار میں خیر و برکت کے لیے بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں, اس کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ, 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دیکھیں, بالکل کاروبار 40 دن کے اندر پلٹی کھائیں گے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ آپ نے تینوں جو سوالات پر مشورات سے نوازا ہے بہن نے نوٹ کر لیے ہوں گے. بلکہ میں تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں جن کو نسخے نوٹ کرنے ہیں تو وہ کاغذ اور قلم اپنے ساتھ رکھیں, اور بہتر ہوگا کہ اس بات کو ریکارڈ کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا, تاکہ بعد میں اس کو عمل میں لایا جا سکے. محمد یاسین صاحب ہمارے اگلے کالر ہیں جو کہ اتراکھنڈ سے ہمیں فون کر رہے ہیں. خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں محمد یاسین صاحب. محمد یامین. جی یامین صاحب فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی اتراکھنڈ کے دھارچولہ سے بول رہا ہوں میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا یامین صاحب. جی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام یہ شروع کیا, اور ابھی تک ہم لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں, اور
मुझे कुछ पूछना नहीं है क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपसे यहाँ मिल जाते हैं। मुझे बहुत सिर्फ अच्छी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है। बहुत अच्छी बात आपने ये कही है मोहम्मद यामीन साहब के मुझे कुछ पूछना नहीं है, चूँकि मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ मसाइल यहाँ पर आते हैं और मसाइल का हल यहाँ से मिलता है, मुख्तलिफ जो सवालात हैं उनके जवाब मिलते हैं, तो सबके लिए होते हैं। जो उनका मसला हो अगर इस तरह का तो वो अपनी अमली ज़िंदगी में उसको शामिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पाबंदी के साथ देखने का और इस तरह के मशवरात से हमें नवाजने का। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की बातें। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपने जैतून के तेल का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। अंजुम साहिबा हैं शाहजहांपुर से, फरमाएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मकदम आपका राह नजात में। दो सवाल हैं। हमारी बेटी है 14 साल की है, उसके दिमाग में जो है दर्द होता है, दर्द रहता है बहुत। उल्टी तो नहीं आती जब दर्द होता है? दिमाग में दर्द होता है उस वक्त वोमिटिंग तो फील नहीं करती, उल्टी तो नहीं करती? नहीं, उल्टी नहीं होती। ठीक है। दूसरा सवाल है कि हमारे शौहर के 3-4 साल से गैस की शिकायत थी, उसमें बवासीर हो गई। बवासीर की दवा खाते हैं, वसी वाली आयुर्वेदिक होती गोलियां, वो खा रहे हैं, 2 साल हो गई, लेकिन वो बवासीर मस्सो वाली है, वो सही हो जाती है तो फिर वो हो जाती है। कुछ बदतरेज भी होती है, लेकिन परहेज तो वो करते ही रहते हैं। और अब जो जहाँ की दवा खा रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली चले जाओ, वहाँ इंजेक्शन लगवा लो, उससे सही हो जाती है। इंशाल्लाह मौलाना साहब से आपके ताल्लुक से हम तफसीली मशवरा करेंगे, लेकिन कॉलर मुंतज़िर हैं, उनसे बात करते हैं। ज़रीन साहिबा दिल्ली से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मकदम आपका। ज़रीन साहिबा सवाल पूछें। ज़रीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। ग़ालिबन ज़रीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त नहीं हैं। अब्दुल सत्तार साहब से बात करेंगे, जलगांव से बात करना चाहते हैं। खैर मकदम आपका। अब्दुल सत्तार साहब सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम राह नजात में। जी, बहुत खुशी होती है जब मजाज साहब आते हैं ना, तो वो राह नजात के साथ साथ राह इलाज भी बन जाता है। बहुत शुक्रिया आपके सताइशी जुमलों के लिए। अब्दुल सत्तार साहब सवाल क्या है? मेरे 2 सवाल है। जी। नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ी जा रही फिलहाल हमारे यहाँ। कुनूत नाज़िला किन हालात में पढ़ी जाती है और उसके लिए नमाज फजरी मखसूस है और उसके लिए कोई दिन मुकर्रर है कि इतने दिन पढ़ना चाहिए? मासा बात पहुँच गई अब तक। जी। दूसरा सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का मफ़हूम है कि जिसने अपनी 2 बेटियों को अच्छी तरह तरबियत दी, उनकी शादी कर दी, वो आपने फरमाया कि मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे शहादत की उंगली और बड़ी उंगली होती है। जी। और अगर 2 शख्स मुतमन्ना लेता है बच्ची को जी, और कोई अखियाफी अगर बच्ची अगर आती है उसके पास, तो इन बच्चियों की अगर वो अच्छी परवरिश करता है तो उसके बारे में क्या फरमाया? बहुत शुक्रिया। दोनों सवालात आपके हमने नोट कर लिए हैं और मौलाना साहब से रहनुमाई इसके ताल्लुक से हम हासिल करेंगे, लेकिन एक कॉलर और हैं मोतीहारी से, उनका सवाल और शामिल कर लेते हैं। खैर मकदम आपका। सवाल पूछें। हेलो। जी फरमाएं क्या सवाल है। जी, मोहम्मद सलमगीर का मतलब माने जाना था। सलमगीर। जी। सलमगीर का नाम मेरे बड़े भाई है, उनके नाम था मोहम्मद कासिम, उनके माने जानना था। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। हम अब्दुल सत्तार साहब के सवालात के साथ अपनी बात का आगाज करते हैं। जी, जो उन्होंने कुव्वत नाज़िला के लिए मालूम किया है, तो ये जब उम्मत पे ज़्यादा कोई परेशानी है, कोई मुसीबत आती है, तब ये पढ़ी जाती है और ये पढ़ना सुन्नत है। और फजर के टाइम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि पढ़िया हुक्म दिया है, तो इसलिए वो टाइम रखा गया है। बाकी तो किसी भी टाइम पढ़ी जा सकती है। उसका जब ये तर्जुमा पढ़ेंगे तो इन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बढ़िया चीज़ है वो। तो अगर उसका जब ये तर्जुमा पढ़ेंगे तो इन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बढ़िया चीज़ है वो। तो अगर पढ़ी जा रही है तो सुन्नत अदा हो रही है और इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा भी बहुत नज़र आता है इंशाअल्लाह। दूसरा सवाल इनका था, एक और सवाल भी था ना इनका, सत्तार साहब का। वो सवाल मुकम्मल तौर पर मुझ तक तो पहुंचा नहीं। अच्छा। इनका कहना ये था, मुझे जो लगता है कि जो हदीस पाक है कि 2 बेटियों को अगर सही तरह से तरबियत के साथ शादी कर दी गई उनकी, तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा, शहादत की उंगली वो। तो इनका कहना है कि अगर कोई गोद लेके ऐसी बेटियों की शादी करे तो वो भी क्या उसी में आएगा? जी। मुझे जो समझ आई है बात, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह से अच्छी तवक्को और अच्छी उम्मीद रखें।
اگر کسی کی بیٹی نہیں ہے تو اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کسی کی ایک بیٹی ہو کہ جی بالکل اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہے، کہ کسی کی بیٹی نہ ہو بہنیں ہوں کہ ہاں بالکل اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بڑھا دیا کہ اگر کوئی واقعی اب کسی کی بیٹی نہیں ہے بہنیں نہیں ہیں اور وہ بچیوں کو 2 کو لے کے یا 1 کو لے کے اس کی اچھی تربیت کر کے شادی کر دیتا ہے تو اسے بھی وہی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ اپنی شان کے حساب سے اجر دیتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں. انجم صاحبہ کا شاہجہاں پور سے ہمارے پاس 2-3 سوال ہیں. ایک تو بچی کے 14 برس کی جو بچی ہے اس کے دماغ میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے. ہاں اسے بچی کے لیے یہ چاہیے کہ کلونجی تیل اور زیتون تیل برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے 1 بوند اس کی ناک میں ڈالیں صبح شام. تھوڑی سی مرچیں لیں گی وہ برداشت کریں، تکیہ نکال کے سیدھا لٹا کے اسے تب اس کی ناک میں ڈالیں اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ سے کھلائیں. یا سلام یا اللہ اسے یاد کرا دیں، کم سے کم 300 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کبھی سر میں درد نہیں ہوگا. متھرا سے کالر ہیں، ان کا سوال ہم شامل کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. ہلو ہلو جی جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمۃ اللہ. میری بیٹی ہے 9 سال کی، ماشاء اللہ. وہ بہت کمزور ہے کھانے پینے میں. جی جی. اور میرے والد ہیں جی ان کی عمر ہے تقریباً 65 سال. ماشاء اللہ. اور ان کے گٹھیا ہے کم سے کم آج 20-25 سال ہو گئے تقریباً. ہم نے کافی علاج کرایا، انہیں آرام ہی نہیں ہے. شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے. لے کے گئے سن 2016 میں تو انہیں 20 دیر پہ لے کے گئے. والد کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں، والد کو کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. نگار صاحبہ سے اور بات کر لیتے ہیں، کولکتہ سے فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کا نگار صاحبہ، سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم ہم کو فریکچر ہمارا جو ہے 157 ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا رسود کی جڑ اور آلو کا رس. یہ رسود کی جڑ کہیں مل نہیں پا رہی، اس کا کچھ اور نام بھی ہے کیا یا کوئی اور دوا ہو تو بتا دیں. عامر صاحب آپ تک سوال پہنچ رہا ہے. جی جی شکریہ. رسود کی جڑ ویسے تو ہماری طرف تو ادھر مل جاتی ہے، وہ یہ بنگال سے بول رہی ہیں تو ادھر شاید دقت آ رہی ہو. تو اس کے لیے پھر یہ کریں کہ آلو، ایک بڑا آلو اس کا تو رس نکال کے وہ پیتی رہیں اور رات میں مہندی پتے بھگو دیں. سوکھے مہندی پتے آ جاتے ہیں 20-30-50 روپے، بہت سارے آ جائیں گے. جی جی. اتنے سارے مہندی پتے 1 کٹورے پانی میں بھگو کے ڈھک کے رکھ دیں اور صبح کو چھان کے اسے پانی پی لیں، پتے پھینک دیں. 40 دن یہ کر لیں انشاءاللہ. پھر آر فیکٹر اپنا چیک کرائیں، بالکل نارمل آئے انشاءاللہ. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. بے شک بے شک. انجم صاحبہ کا ایک سوال اور ہے، اپنے شوہر کے تعلق سے ہے. بواسیر کا ان کو ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو اپنے شوہر کو بڑی ہو تو 3 انجیر، اگر چھوٹا سائز میں ہو تو 5 انجیر صبح کو نہار منہ دیں. اور ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، جی 1 ریٹھا کوٹ کے یا پیس کے پانی سے نگل لیں. اسے کڑوا ہوتا ہے بہت، منہ میں رکھتے ایک دم پانی پی لیں اور اوپر سے آدھی چھٹانگ مکھن کھا لیں. 30 گرام سفید مکھن جو ڈیری سے ہی مل جائے گا، گھر بھی نکل جاتا ہے، تو وہ اوپر سے کھا لیں آدھی چھٹانگ مکھن روز. اور ایک کام یہ کر لیں 15-20 دن کہ 1 گلاس دودھ لے کے اس میں دوسرے کپ میں نیمبو 1 نچڑا رکھا ہوا ہو، پہلے اس نیمبو کا رس، 1 ہاتھ میں دودھ ہو 1 ہاتھ میں نیمبو کا رس، وہ اس میں ڈالیں اور ایک دم پی جائیں. مطلب وہ پیٹ میں جا کے پھٹنا چاہیے دودھ. اگر وہ باہر پھٹ گیا، کیونکہ نیمبو ڈلتے دودھ پھٹ جائے گا، جی جی. اگر وہ باہر پھٹ گیا تو فائدہ نہیں دے گا، پیٹ میں جا کے پھٹے گا تو انشاءاللہ 10 دن میں بواسیر ختم ہو جائے گی. اور سرسوں کا تیل لیٹرین کی جگہ پہ لگایا کریں، کیونکہ ان کے مسے بھی ہیں. ایسا کریں کہ 1 کپ میں 2 حصے تو سرسوں کا تیل اور 1 حصے سیندا نمک پسا ہوا ملا کے اور اپنی لیٹرین میں رکھ لیں کہیں کپ وغیرہ میں اوپر کی جگہ. اور 2 روئی کے پھائے لے جائیں جب بھی لیٹرین کرنے جائیں. 1 لیٹرین کرنے سے پہلے لگا لیں بھگو کے اس تیل میں، اور 1 استنجا کرنے کے بعد. انشاءاللہ مسے بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. انڈا گوشت بند. جی جی جی. بڑھتے ہیں آگے، شاہانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. کانپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، ہم خیر مقدم کرتے ہیں. شاہانہ صاحبہ سوال پوچھیے. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. جی بتائیں. جی سر، رشتے آتے ہیں جمتے نہیں ہیں تو اس کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں کب ہوگا؟ اور ایک اور خواب ہے. فرمائیں. اور ایک خواب 2-3 دن پہلے میری بہن خواب دیکھا تھا، گھر میں کتا مرا پڑا تھا اور سڑ بھی گیا تھا، تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی مجھے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. بہن شبنور سے اور بات کر لیں، بریلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں.
खैर मख्तम आपका। शबनूर साहिबा सवाल पूछिए। शबनूर साहिबा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मख्तम आपका बताएं। जी अतर भाई फोन नहीं काटना, मेरे सवाल बहुत अहम है। हाँ फरमाएं, बावाज़ बुलंद। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर मजा साहब से कि घुटनों में बहुत दर्द रहता है मेरी अम्मी के। कितनी उम्र है अम्मी की? जी उम्र ऐसी होगी 50 साल लगभग होगी, 50 के आसपास। में बहुत दर्द रहता है और मेरे बड़े भाई के गुर्दे में पथरी है, तो उसकी आप दवाई बता दें। और मौलाना साहब से ख्वाब पूछना चाहती हूँ। आज मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत सारे हाजी लोग उनके ऊपर गुलाब के फूल डाले जा रहे हैं और एक बुजुर्ग ने पकड़कर मुझे भी उनके साथ में हाजियों पर गुलाब के फूल। ठीक है, ये अच्छी बात की तरफ इशारा है, अच्छी अलामत है। ख्वाब वगैरह में टाइम वो लोगों की बीमारियों का जो है ना मामला वो बहुत अहम, वो ज़्यादा अहम है। जी घुटनों में दर्द की परेशानी है 50 वर्ष उसके लिए तमाम नाज़रीन नोट कर लें। एक तो हल्दी वाला दूध रात में पीना है और मेहंदी पत्ता, कलौंजी और कूट मिट्टी जो कस्ते श्री भी कहलाती है बराबर मिकदार में पिसवा के रखे और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम ले लिया करें। 1 चम्मच जैतून का तेल रात को सोते हुए पिए और 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम लें। 1 महीने में इंशाल्लाह घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़े, 5 नमाजों की पाबंदी है साहब। अच्छा, दूसरा सवाल भाई के ताल्लुक से है, उनका गुर्दे में पथरी है इनके भाई के। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि 1 चम्मच शहद गर्म पानी में पिया करें सुबह शाम, मेहंदी पत्ता, कलौंजी और कूट मिट्टी आधा चम्मच तीनों टाइम खाने के बाद, और 2 किलो नींबू मंगा के उनका रस निकाल लें। और कौड़ी जो समंदर के किनारे मिलती है, किसी देसी दवाई वाले के यहाँ मिल जाएगी, छोटी कौड़ी आती है, 3-4 कौड़ी उसमें रस में डाल दें नींबू के, रात में धो के सुबह तक वो उसमें घुल जाएगी और सुबह से वो 3 चम्मच नींबू का रस पीना शुरू कर दें सुबह को खाली पेट। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे रस खत्म होने तक पथरी अंदर से निकल के पेशाब के रास्ते खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और या वहाब कम से कम 1000 बार पढ़ें चलते फिरते, या रहमान या रहीम या अल्लाह, या रहमान या रहीम या अल्लाह। शब्बीर साहब से बात करते हैं, आंध्र प्रदेश से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। शब्बीर साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है बहन? जी हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं। टीवी की आवाज़ आप बंद कर दीजिए और फिर बात कीजिए। फोन जरा बाहर आ रहा। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। शब्बीर साहब बहुत बात कर रहे हैं। हाँ भैया। हाँ शब्बीर, हमारी बात गालिबन मुमकिन नहीं हो पाएगी शब्बीर साहब से। बहरहाल ये दरख्वास्त करते हैं अपने नाजरीन से कि जब भी आप हमसे रब्ता कायम करने की कोशिश करें तो बराए करम अपनी टीवी की आवाज़ उस वक्त तक बंद रखें जब तक हमारी आपकी बात हो रही है। मथुरा से हमारी बहन के 2 सवाल हैं मौलाना साहब। एक तो 9 साल की बच्ची है, वो खाने में कमज़ोर है या फिर खाने में कमज़ोर है? हाँ, वो इसी वजह से कमज़ोर होगी जी। एक तो 5 मुनक्का और 1 अनार उसे कम से कम 15 दिन तक दे दें, एक साथ दोनों चीज़ दिन में किसी भी टाइम। एक लसूड़े आते हैं, देसी दवाई है, बीज टाइप होंगे सूखे हुए, लसूड़े मंगा के घर में पीस के रख लें और आधा चम्मच वो पिसे हुए लसूड़े उसे 3 टाइम दे दें या कूट के रख लें खाने के बाद। इंशाअल्लाह ताला उसकी भूख खुल जाएगी और तगड़ी भी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर वो पतली हो बहुत ज़्यादा बच्ची तो 1 केला दूध में काट के रख दिया और 1-1.5 घंटे के बाद उसे स्पून से केला खिला के वो दूध उसे पिला दिया और उसके ऊपर दम किया करें। उसके माथे पे हाथ रख के 21 बार या शहीद पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारे, इंशाअल्लाह ताला उसकी सेहत बढ़िया हो जाएगी। इनके वालिद को जो कि 65 बरस के हैं, गठिया की परेशानी है। हाँ, उसके लिए उन्हें चाहिए कि एक तो कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी ये पिसवा के 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह लें और रात को हल्दी वाला दूध पिए और आधा चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम पिए। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें नमाजों के साथ, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। मतलब दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, नमाजों की पाबंदी करनी है, हर नमाज के बाद नहीं पढ़ना, बल्कि चलते फिरते उठते बैठते जैसे मर्जी पढ़ लें 1000 बार या सलाम या अल्लाह। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। 2 कॉलर मौजूद हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। मिर्ज़ा साहब हैं हैदराबाद से और उसके बाद हम बात करेंगे बहन नाज़िया से, कर्नाटक से, जो सवाल पूछना चाहती हैं। पहले बात करेंगे मिर्ज़ा साहब से। फरमाएं सवाल क्या है? मिर्ज़ा साहब सवाल क्या है? मिर्ज़ा साहब हमारी फ़ोन लाइन पर अगर आप मौजूद हैं तो सवाल पूछें। गालिबन मिर्ज़ा साहब नहीं है हमारी फ़ोन लाइन पर। बहन नाज़िया से बात करेंगे। हाँ
फरमाएं क्या सवाल है बहन नाजिमा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए नाजिमा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन हाँ जी, नाजिमा। बंद किया। मौलाना साहब से मुझे एक सवाल पूछना था। मैं औलाद के लिए वज़ाइफ बहुत सारी कर चुकी हूँ। ग़ालिबन हमारी बात मुमकिन नहीं हो पाएगी बहन नाज़िमा से भी। बारहा दरख्वास्त करने के बाद भी टीवी की आवाज़ बंद नहीं होती, और हमारी दुश्वारी ये है कि जब तक टीवी की आवाज़ बंद नहीं होगी उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाएगी। शाहाना साहिबा का कानपुर से हमारे पास जो सवाल है, रिश्तों की परेशानी है। पहला सवाल तो ये है, और उसके लिए उन्होंने ये पूछा है कि इस्तिखारा करना कैसा है। नहीं, इस्तिखारा इसमें रिश्ते के तो कोई मसला नहीं है। रिश्ते अल्लाह जब चाहेंगे इंशाअल्लाह हो जाएंगे, बल्कि दुआ करनी चाहिए, इस्तिखारा नहीं, दुआ करनी चाहिए। अगर कोई रिश्ता कहीं से आए तब इस्तिखारा करें, अल्लाह से मशवरा करें कि अल्लाह यहाँ कर दे या ना कर दे। जी जी। पहले इस्तिखारे का कोई तसव्वुर नहीं है, पहले दुआओं का तसव्वुर है। इस रिश्ते के लिए ये करें कि असर के बाद एक मामूल बना लें 40 दिन का, 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें असर की नमाज के बाद, और सिर्फ एक दुआ करें कि अल्लाह अपनी पसंद का कोई रिश्ता करा दीजिए। दूसरी बात ये 40 दिन का अमल है, जितने दिन पीरियड के होंगे उतने दिन आगे बढ़ाए जाएंगे और कोई नागानी होगी। दूसरे 27 बार सूरत दुहा वद्दुहा वल्लैलि सजा वाली जो सूरत है वो मगरिब के बाद पढ़ना शुरू कर दें चलते फिरते। या इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, कुरान की एक आयत है, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, ये चलते फिरते पढ़ें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 40 दिन में कोई ना कोई रिश्ता खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर हैं, एक तो प्रयागराज से हैं शकील साहब, उनसे हम बात करेंगे मौलाना साहब, लेकिन पहले लखीमपुर से एक कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर है। फरमाएं क्या सवाल है। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, तब तक आप टीवी की आवाज़ बंद नहीं करेंगे बात मुमकिन नहीं हो पाएगी। डायबिटीज है और उसके साथ उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना रहता है वो करते हैं, लेकिन उनका पेट हमेशा लूज मोशन हो जाता है। डेली 2 बार या 3 बार, खराब नहीं होता है लेकिन थोड़ा लूज होता है। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। शकील साहब से और बात करेंगे, प्रयागराज से सवाल पूछना कर जी। गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहन की जो परेशानी है आप तक पहुंच चुकी है। जी जी मौलाना साहब जी। इन्हें चाहिए कि 2 चम्मच इसबगोल की भुस्सी 1 कटोरी ताज़ी दही में खाने से 15 मिनट पहले लें, सुबह शाम 10 दिन तक। अगर खाना बिल्कुल हल्का खाएं तो इंशाअल्लाह ताला उनका पेट हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोनों टाइम लेनी है, ताज़ी दही होनी चाहिए, 2 चम्मच इसबगोल की भुस्सी उसमें मिला के अच्छे से खा के उसके 15 मिनट के बाद खाना खाएं, पेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। रशीदा खान साहिबा मुंबई से सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका। रशीदा साहिबा सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन रशीदा खान। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो बाल बहुत झड़ रहे हैं, इतने बाल झड़ रहे हैं कि अक्के अक्के निकल रहे हैं, उसके लिए कोई दवा बता दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि नमाजों में जो इंसान बहकता है उसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन मौलाना साहब शाहाना साहिबा का एक सवाल हमारे पास महफूज है। उन्होंने ख्वाब में कुत्ते को मरा हुआ देखा है, कुत्ता मरा हुआ देखा हाँ, है। वो अच्छा ख्वाब नहीं बल्कि कुछ उन्होंने सदका कर देना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक यह है कि अगर कोई ऐसा ख्वाब देखो तो बाईं तरफ थू कर दिया करो। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार पढ़ें। तमाम नाज़रीन जिन्हें बुरे ख्वाब आते हैं वो नोट कर लें कि रात में सोने से पहले जो सुन्नत तरीका है, एक बार दुरूद शरीफ, फिर एक बार सूरह फातिहा, फिर एक बार आयतल कुर्सी, और 3-3 बार बाद वाले तीनों कुल, और उसके बाद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ के अपने दोनों हाथों में फूंक मारें, पूरे जिस्म पे फेर लिया करें। इंशाअल्लाह कोई उल्टा सीधा ख्वाब नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़िमा साहिबा का एक मरतबा फिर कोई सवाल है, वो जानना चाहते हैं। कर्नाटक से फ़ोन किया है। खैर मक़दम आपका नाज़िमा साहिबा, फरमाएं। नाज़िमा साहिबा सवाल पूछिए। गालिबन नाज़िमा साहिबा से बात हमारी मुमकिन नहीं हो पा रही है। रशीदा खान साहिबा के जो सवाल है, मौलाना साहब बाल झड़ रहे हैं बुरी तरीके से। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि सर में अपने कपूर और नारियल का तेल गरम करके, नारियल के तेल में कपूर, और वो उसकी मालिश करें हफ्ते में कम से कम 3 बार, एक दिन छोड़ के। और चांदी का वर्क खाया करें रोटी पे या ब्रेड पे लगा के। तीसरा काम ये करें कि असगंध पाउडर आता है,
जी, वही आंवला चूरन और गाय का देसी घी बराबर मिकदार में ले लें। जैसे 250 ग्राम आंवला चूरन लिया तो 250 ग्राम गाय का देसी घी, इसे मिला के एक चटनी सी बन जाएगी। ये 1 चम्मच रात को दूध से खा लिया करें, इंशाल्लाह बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, जो गए हुए हैं वो भी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। छत्तीसगढ़ से मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, फरमाएं क्या सवाल है यूसुफ साहब? ये मेरी बच्ची है 14 साल की जी, उसको सफेद सफेद दाग हो गया चेहरे को। नहीं, आपने दिखाया बरस है या वैसे छीप है, 2 चीजें होती हैं। वो सफेद दाग वो आँख के पास भी हो गया। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। सफेद दाग हैं, 14 बरस की उम्र है बच्ची की मौलाना साहब। इन्हें चाहिए कि एक तो बावची के बीज जो है बाजार से मिल जाएंगे, साफ करके उन्हें कूट के रख लें डब्बे में, और एक तांबे का गिलास ले लें या कोई कटोरा ले लें, उसमें पानी ढक के रख दिया रात को तांबे के बर्तन में। जी, और सुबह को निहार मुंह 1 चम्मच वो बावची के बीज जो इन्होंने डब्बे में रखे हैं ना साफ करके कूट के, वो उस बच्ची को निहार मुंह खिलाएं उस रात के तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी से। दूसरी बात यह है कि अदरक और लहसुन रस निकाल के उन्हें दोनों को मिक्स करके रस को, और उस बच्ची के जहाँ जहाँ धब्बे हैं वहाँ लगाएं और थोड़ी देर धूप में बिठा दें 1-2 मिनट। इंशाल्लाह ये बरस का जो बीमारी है जानी शुरू हो जाएगी। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 1 तस्वीर, और या रहमान या रहीम या अल्लाह 1 तस्वीर, ये पढ़े और अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मैं भी दुआ करूंगा, दूर हो जाएगा मसला। मोतिहारी से हमारे भाई का सवाल आया था, मोहम्मद सलमगीर, इन्होंने नाम पूछना चाहा है, ये सही है, मुनासिब है? क्या नाम था? सलमगीर, हाँ ठीक नाम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक और सवाल रह गया था किसी का नमाज से मुताल्लिक, अभी करेंगे, लेकिन गुलबर्गा से एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहन सलमा हैं, बताएं बहन सलमा क्या सवाल है? सलमा साहिबा फरमाएं। हाँ सर, मेरे घर के अंदर मेरे बच्चों की रोजी में खैर व बरकत नहीं, घर में बहुत परेशानियां हैं, रोजी रोटी की परेशानी है। ठीक है बहन, रोजी रोटी के लिए बच्चे जो भी कारोबार करने जाती हूँ, जो भी करती हूँ सही नहीं होता बात। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। रशीदा खान साहिबा का सवाल था, वो नमाजों में ख्याल भटक जाता है। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि सुबह को उठते ही सबसे पहले 10 बार बिस्तर में बैठे बैठे, चाहे पाकी हो चाहे नपाकी हो, 10 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें। और नमाज के बीच में कोई ध्यान भटके तब भी एकदम ध्यान अपना नमाज की तरफ ला के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दिया करें, और वज़ू करते हुए भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, जिससे कि ये ध्यान भटकने का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। 1 तस्बीह इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम ज़रूर पढ़ा करें। और सर में जो उनके मामला था, मैंने उसमें दुआ बतानी भूल गया था, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, 1 तस्बीह सर के बालों के लिए अपनी जारी रखी, यानी जो बाल झड़ रहे हैं। हाँ, नमाज की पाबंदी है सब। बहुत शुक्रिया। बहन सलमा का सवाल है, रोजी रोटी की परेशानी है, खैर बरकत नहीं होती। हाँ, उन्हें एक तो ये चाहिए कि सूरह क़सस की एक आयत है, रब्बी इन्नी लिमान दलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर जी, ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। इंशाअल्लाह इससे आपकी रोजी खुल जाएगी। एक तो अल्लाह ने चाहा तो 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या नसीर, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका विज़ रखें, 5 नमाजों की पाबंदी रखें, वित्रों से पहले रोज़ 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ें कि अल्लाह कोई गलती हो गई हो, कोई आजमाइश हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। और नमाजों की अपनी पाबंदी रखें। ये देखें कि कोई बच्चों ने ब्याज पे पैसे तो नहीं लिए हुए हैं, कोई और हराम काम में मुलविस नहीं है। अगर ऐसा हो तो उसे भी दूर कर दें। छाटे अपने घर में, कुरान कहीं दबा हुआ ना हो, कहीं और किताबों के नीचे, या कहीं बेहुरमती ना हो रही हो कुरान की, ये सब चीज़ें चेक कर लें। और कुछ सदका देना शुरू कर दें अपनी हैसियत के हिसाब से। हालांकि हैसियत कम होगी, चाहे 1 मुट्ठी आटा ही निकालना शुरू कर दें रोज़, जब बहुत सारा हो जाए तो किसी गरीब को दे दें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रिज़्क़ का मामला करें, आपका रिज़्क़ अल्लाह खोल दें इंशाल्लाह ताला। हाँ, गालिबन हमारे आखिरी कॉलर होंगे असद साहब, जो कि झारखंड से फ़ोन कर रहे हैं। फरमाएं असद साहब, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं जानना ये चाह रहा था कि मुझे ना बस बैठे बैठे कभी कभी क्या था नींद आने लगता है, बहुत नींद आता है। इसके लिए कुछ बताएं। थोड़ा सा भारी हो गया। वजन ज्यादा है आपका? हाँ, अभी हुआ है थोड़ा सा, 1-8 महीना में वजन बढ़ गया है। सब कुछ और पूछना चाहते हैं? हाँ, मुझे इनको जो प्रॉब्लम है ना, इनकी रात में नींद पूरी नहीं होती। इन्हें या तो अगर इनके यहाँ सहूलियत हो, नहीं तो दिल्ली में तो सहूलियत है कि ये अपना एक वो करा लें, ये स्लीपिंग
रीडिंग कहलाती है। डिसऑर्डर का जो होता है जी। हाँ, रात में बार बार चौंकते होंगे, ये अपनी वाइफ से कहें चेक करें, कम से कम 50-60 बार इनकी आंख खुलती है। इन्हें लगता है मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, ये सोते 4 ही घंटे हैं। साउंड स्लिप होनी चाहिए। हाँ, तो उसके बाद वो असल में वजन ज़्यादा होने की वजह से खराटे ज़्यादा आते हैं, बार बार आंख खुलती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये इसका इलाज कराएं। वैसे तो मशीन आती है, वो रात में मास्क लगा के सोया जाता है, उससे ऑक्सीजन पूरी मिलती है। तो वो, लेकिन अगर ये नाक में एक महानारायण का तेल आता है वैद्यनाथ वगैरह का, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, छोटी शीशी होगी 50-60 रुपए की, वो नाक में एक बूंद डाला करें और गेंदे के फूल अपने सिराने रख के सोया करें। तो उससे इंशाअल्लाह ताला आपको खराटे कमाएंगे। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज एक तस्बीह और या सलाम या अल्लाह चलते फिरते पढ़ें। वजन कम करने की कोशिश करें, सुबह को टहलें और गर्म पानी पिया करें, तेज़ गर्म पानी सुबह शाम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाजरीन के रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना मजाजुल हक साहब। तो नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात के वादे के साथ आपका मेज़बान अतहर भी आपसे रुखसत की इजाज़त चाहता है। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।